الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما القبر روضة من ریاض الجنہ وحفرة من حفرة النیران او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید کالا بیگ اسی میرا کالا بیگ ہے میرا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں رب تعالیٰ نے اپنے گھر میں دین کی کچھ بات سننے اور سنانے کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی الحمدللہ علی ذالک آج جس عنوان پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے حیات قبر اس عنوان کو کئی ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے محدثین فقہاء متکلمین موت کے بعد کی زندگی کو جس کا پہلا حصہ حشر سے پہلے اسے عام طور پر عذاب قبر کے عنوان سے بیان کرتے ہیں یہ سامنے والا دروازہ بند کر چھوڑ سامنے عذاب قبر بھی کہتے ہیں حیات قبر بھی کہتے ہیں مقر میت بھی کہتے ہیں اسی طرح قبر کی زندگی بھی کہا جاتا ہے برزخ کی زندگی بھی اسی کا عنوان ہے عنوان جو بھی ہو مآل اس کا مفہوم اس کا ایک ہی ہے کہ موت کے بعد حشر سے پہلے جو زندگی ہے اس کا نام زندگی ہے اس سے پہلے کے وقت کا نام موت ہے
اور موت کے بعد اور حشر سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کا نام زندگی ہے، جو بھی کہا جائے۔ قرآن مجید نے سب سے زیادہ جس مضمون کو بیان کیا ہے وہ مضمون موت کے بعد کی زندگی۔ موت تک سب کو اتفاق ہے۔ موت ایک ایسی واردات ہے جس پر دنیا کے کسی انسان کو اختلاف نہیں، مسلمان ہو یا کافر ہو، کسی بھی فرقہ اور جماعت سے تعلق رکھتا ہو، موت سب سے اپنے آپ کو منواتی ہے۔ موت اور اس کے متعلقہ دو چیزیں، اس سے کسی کو اختلاف نہیں، ایک موت، دوسرا یہ کہ موت کا وقت متعین ہے، اور تیسرا یہ کہ موت پر کسی کو اختیار نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت وہ ہے ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے جس کو تو ٹالتا رہا ہے، وہاں چلا جاؤں تو ٹل جائے گی، وہ مشین لگوا لوں، اس ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں، فلاں معالج۔ انسان کی ساری زندگی کی جو محنت ہے ہوش و حواس کے بعد وہ موت کو ٹالنے پر ہے، لیکن یہ حق ہے، اس سے انکار نہیں ہے، آنا ہے۔ قرآن مجید نے وقوع موت کو اتنا زیادہ نہیں بتایا جتنا موت کے بعد کی زندگی کو بیان کیا ہے۔ پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ یہ مضمون بیان ہوا ہے، اور دنیا میں جو لوگ دین کا، آسمانی وحی کا، رب کا، رسالت کا، ان چیزوں کا انکار کرنے والے ہیں، ان کی بھی سب سے زیادہ محنت یہ ہے کہ موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی ہے۔ انسان اچھائی کا کام، فائدے کا کام کرنے کے لیے جلدی تیار ہوتا ہے، لیکن اپنی خواہش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بری ہو یا اچھی ہو۔ انسان کی کوشش ہوتی ہے میری خواہش پوری ہو، اصلاح اس کے باطن کی ہو چکی ہو تو اس کی خواہش میں تبدیلی آ جاتی ہے، نہ ہو تو نہیں۔ یہی نفس ہے، نفس کا معنی خواہش ہے، نفس امارہ ہے، لوامہ ہے، مطمئنہ ہے۔ پچھلے سال کے درس میں اس پہ تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں۔ انسان اپنی من چاہی زندگی کو دو وجہ سے چھوڑ سکتا ہے، یا ڈر کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے، یا ڈر کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے۔ ڈر دو طرح کا ہے، ایک دیکھا ہوا اور ایک اندیکھا۔ دیکھا ہوا ڈر یہ ہے کہ ہم موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ کیمرہ لگا ہوا ہے، سپیڈ ذرا آہستہ کر لو، اور پھر کہتے ہیں کہ یہاں کیمرہ کوئی نہیں، تیز کرو۔ یہ دیکھا ہوا ڈر ہے۔ اور اندیکھا یہ ہے کہ ہمیں چلنا ہی اس طرح چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو چھپا کے اور اپنی قدرت کو ظاہر کر کے انسان کے لیے آزمائش بنائی ہے۔ اس لیے انسان گناہ سے بچتا ہے، یا تو اس ملک کا قانون ہے۔ اب ہمارے
پاکستانی سعودیہ میں قدم رکھتے ہیں تو پہلے سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں ہاتھ کٹتا ہے، یہاں گردن کٹتی ہے، یہاں فلاں ہوتا ہے، ہاں اتنے نہ کریں یہ اور جاگے۔ یا انسان قانون اور سزا سے ڈرتا ہے اور یا پھر اندیکھی طاقت سے ڈرتا ہے۔ اندیکھی طاقت سے ڈرنا یہ ایمان ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے سب سے زیادہ اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ اب اس کا الٹ دیکھ لیں، اگر انسان اس غلط فکر پہ چل پڑے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سزا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو اسے آپ گناہ سے نہیں روک سکتے۔ آخرت کا انکار کرنے والے روس کے ہوں، جرمن کے ہوں، چائنا کے ہوں، کسی جگہ کے ہوں، وہ بھی بھلائی اور اچھائی کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ اخلاق ہے، یہ قانون ہے، یہ فلاں کا حق ہے، اور ان کو معاشرے کا اچھا فرد سمجھا جاتا ہے۔ وہ اسی کے لیے اس لیے نہیں کرتے کہ موت کے بعد ہم سے پوچھا جائے گا۔ اگر انسانیت سے موت کے بعد کے سوال کو، سزا اور جزا کے تصور کو نکال دیا جائے تو پھر وہ انسان نہیں ہے، پھر وہ حیوان ہے۔ پھر تو ہم کتے کو بھی سکھاتے ہیں تو وہ بھوکا ہونے کے باوجود شکار مالک کے قدموں میں لا کے ڈال دیتا ہے۔ باز کو ہم سکھاتے ہیں تو وہ بھوکا ہونے کے باوجود شکار مالک کے قدموں میں لا کے ڈالتا ہے، ذرا سی بوٹی بھی نہیں لیتا، مالک کاٹ کے دے دے تو لے لیتا ہے ورنہ نہیں لیتا، کتا بھی، باز بھی، اور بھی کئی طرح کی چیزیں۔ لیکن انسان میں فرق ہے۔ انسانیت کو درست راستے پہ لگانے کے لیے قرآن مجید نے اور اس سے پہلے وحی کی جتنی بھی صورتیں آ چکی ہیں، سب نے موت کے بعد کی زندگی کو بیان کیا۔ موت کے بعد کی زندگی، سوال و جواب، حشر و نشر، ثواب و عذاب، سزا و جزا، جتنے بھی عنوانات ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کا راستہ سیدھا ہو جائے۔ آج کی معروضات کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ 11:30 تو ہمارے ہو چکے، دیکھیں کتنا وقت لگتا ہے اس پہ، اس لیے کہ یہ عنوان باقی تمام عنوانات میں بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ سوال کریں گے مولوی صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے، موت کے بعد کی زندگی پہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور یہ واعظ اور بیان بھی بڑا عام ہے، لیکن آپ کو یہ کہیں روس میں کرنا چاہیے، چائنا یا جرمنی میں کرنا چاہیے، وہ لوگ نہ قبر مانتے نہ کچھ اور مانتے۔ یہاں مولویوں کے سامنے، علماء کے سامنے اس بات کے بیان کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت اس لیے پیش آئی ہے، کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے باوجود اس بنیادی عقیدے میں ایسے شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں اور ایسی فکر کو پروان چڑھاتے ہیں جس کا نتیجہ یہی ہے کہ اس انسانی وجود کو، جس نے دنیا میں گناہ کیا ہے یا نیکی کی ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ بھی اسی طرح انکار کی طرف جا رہا ہے جس طرح انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں۔ یہ تو تمہیداً اس کی اہمیت ہو گئی۔ آج کا عنوان قبر کی زندگی کے متعلق ہے، حشر کا عنوان الگ ہے، قیامت کا اور اس انسانی وجود کا، اس پر انشاءاللہ اگلے درس میں بات ہوگی۔ اگر آج کی بات پوری ہو گئی تو اس پہ اگلے درس میں بات ہوگی۔ موت کے بعد جو قبر کی زندگی ہے،
اس کو برزخ کہتے۔ معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ درمیانہ وقت ہے، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی، یہ بین بین ہے، اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے۔ قبر اچھی ہو گئی تو آخرت بھی اچھی ہے، قبر میں گڑبڑ ہو گیا تو آگے بھی خطرہ ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے بھی تفسیر عثمانی میں اسی طرح لکھا ہے۔ مختصر بات کر رہا ہوں، حوالہ جات سارے میں لکھ کے لایا ہوں، کتابیں بھی لاتا ہوں، دکھانے کی نوبت کم آتی ہے لیکن لے کے آتا ہوں تاکہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں کئی جگہ اس پر تفصیلی بات ارشاد فرمائی ہے۔ ایک جگہ اس کا اجمال بیان فرمایا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں مرنے اور دفن ہونے کے بعد قبر میں انسان کا دوبارہ زندہ ہو کر فرشتوں کے سوالات کا جواب دینا، پھر اس امتحان میں کامیابی اور ناکامی پر ثواب یا عذاب کا ہونا، قرآن مجید کی تقریباً 10 آیات میں اشارتاً اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 احادیث متواترہ میں بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ مذکور ہے۔ تقریباً حضرت نے لکھا ہے 10 آیات۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو استدلال فرمایا ہے وہ 4 آیات سے، یہ اس کا مطلب نہیں کہ 4 ہی ہے، اس سے بھی زیادہ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے 5 آیات سے، اور مولانا نور محمد صاحب توسوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قبر کی زندگی میں 52 آیات لکھی ہیں، جن پر موت کے بعد اور قیامت سے پہلے ثواب و عذاب اور قبر کے عذاب کی بات ہے، اور اس وجود پر ہے، ورنہ تو قرآن مجید میں سب سے زیادہ اس مضمون کو بیان کیا گیا، جس میں مسلمان کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ وہ عامیانہ شبہات کہ دنیا میں دیکھنے والوں کو یہ ثواب و عذاب نظر نہیں آتے، سو اس کے تفصیلی جوابات کی تو یہاں گنجائش نہیں۔ اجمالاً اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ آگے پھر کئی طرح کی مثالوں کے ساتھ اس کو سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں خالق کائنات نے جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دوسرے عالم میں پہنچنے کے بعد اس ثواب و عذاب کی خبر دی تو اس پر ایمان اور اعتقاد رکھنا لازم ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں اس کا اجمال بیان کر دیا اور 2 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات قرآن و حدیث کی کہ 10 آیات سے اشارتاً اور 70 سے زیادہ احادیث سے صراحتاً، یعنی بطور دلالت النص کے اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ نظر نہ آنا یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں۔
نظر نہ آنے کی بات حضرت نے اسی لیے کی ہے کہ اس وجود پر ثواب و عذاب کی واردات نظر نہیں آتی کسی. اللہ تعالیٰ دکھا دے تو الگ بات ہے، لیکن معمول نہیں ہے کہ نظر نہ آئے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں. اس لیے مفتی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اس وجود کی کر رہے ہیں. یہ عقیدہ قرآن اور حدیث سے سمجھ آنے والا ہے. اس کے برعکس مماتیت کا جو عقیدہ ہے، میں تفصیل سے عرض کروں گا. پہلے اس کا اجمال، پھر اہل سنت کے عقائد کے دلائل، اور پھر مماتیت کے عقائد کے چاندہ والے. یہ ترتیب ہوگی. پہلے اجمالاً عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. معرف القرآن کی جلد نمبر اور صفحہ بھی اگر. ہاں، جلد 5 ہے. معرف القرآن کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 248 ہے. البتہ یہ ہے کہ اب معرف القرآن کی صفحات میں کچھ تبدیلی کر دی گئی ہے. تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ترجمہ بھی لگا دیا گیا ہے. اس لیے اگر دیکھنا ہو تو سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 29 جس بھی طبع میں دیکھیں گے یہ مل جائے گا. جزاک اللہ. مماتیت کا عقیدہ سمجھے. مماتیت کے عقیدے میں بنیادی طور پر 3 چیزیں. پہلی چیز یہ کہ موت کے بعد اس وجود سے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، روح کا تعلق موت سے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ تعلق پھر کبھی نہیں جڑے گا. نہ حشر سے پہلے قبر کی زندگی میں، نہ قیامت کے روز. میں نے عرض کیا حشر اجساد الگ مسئلہ ہے اور بہت خطرناک باتیں ہیں اس میں، وہ الگ بات کروں گا. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو کہتے ہیں اس وجود سے ہوگا تعلق پورا. اس سے نہیں کہتے، اجزاء اصلیہ سے کہتے ہیں، اس پہ الگ بات ہو. مماتیت کے عقیدے میں 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز، موت کے وقت اس انسانی وجود سے روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور پھر قاعدہ اور اصولی طور پہ کبھی بھی نہیں جڑتا. ندائے حق، رد منکرات، جواہر القرآن، عقائد علماء اسلام، خضر عیاد کی کتاب المسلک المنصور، اور اب موجودہ تازہ چھپنے والی کتاب موت کا پیغام، یہ اس تک سب کا تسلسل یہی ہے. اس وجود کو جسے ہم دیکھ رہے ہیں، جسے ہم انسانی وجود کہتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق ہو. یہ وجود اٹھے، جنتیوں کا جنت میں جائے اور جہنمیوں کا جہنم میں جائے، کوئی ایسا تعلق نہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ جزا اور سزا، یہ جتنی بھی واردات ہے اس کا تعلق صرف روح کے ساتھ ہے، اور روح کا تعلق اجزاء اصلیہ یا ابدان مثالیہ کے ساتھ ہے. آگے تک یہی ہے، حشر میں بھی یہی ہوگا. اس وجود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دوسری بات یہ. اور تیسری بات یہ کہ اصل اور بنیادی جو انسان ہے وہ روح ہے، یہ وجود نہیں ہے. روح اور اجزاء اصلیہ ہیں. اجزاء اصلیہ بھی باوالا سناؤں گا. خلاصتاً عرض کرتا ہوں کہ اجزاء اصلیہ کی تفصیل
نیلوی صاحب نے ندائے حق میں لکھی ہے جگہ جگہ، اجزائے اصلیہ وہ جزء جو آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کے تمام انسانیت میں آ رہا ہے، انسان کے قلب میں ہوتا ہے، چھوٹا سا ذرہ ہے، کسی بھی بڑے سے بڑے مشینی آلے سے وہ دیکھا نہیں جا سکتا، سارا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ خلاصہ ہے مماتیت کا۔ ان کی بنیادی کتابوں اور تعلیمات میں یہ چیز موجود ہے۔ باقی جہاں بھی کسی فتوے سے یا کسی آلات سے بچنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے فلاں بات ہے فلاں بات ہے، ابھی بات چلی نہیں، اس لیے میں نے خلاصہ بیان کر دیا تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے کہ ہم جو قرآن حدیث پیش کرتے ہیں اس میں کیا چیز ہے۔ اس وجود کے ساتھ کوئی بھی واردات نہیں، اس لیے سماع وغیرہ وغیرہ وہ تو ساری بات کی باتیں، اس وجود کے ساتھ کچھ بھی نہیں، قبر کا عذاب بھی اس پہ نہیں۔ آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور اسے کہا جائے آئندہ اگر گناہ کیا تو میں تیرا ایک پتلا بناؤں گا، مثالی وجود بناؤں گا اور اس کو 100 درے ماروں گا، وہ کہے گا 1,00,000 درے مارو، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب اس وجود کو ہم سزا اور جزا کی واردات سے نکال دیں گے تو اس کے بعد ثواب و عذاب کا تصور ختم ہو جائے گا، پھر انسانیت کس کھاتے میں جائے گی؟ اس لیے اسلام تو دور کی بات ہے، مذہب اور فرقہ تو دور کی بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ تم انسانیت کو یہ سبق دے کہ کس راستے پہ لگا رہے ہو۔ میں نے خلاصہ عرض کر دیا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد انسان کا وجود جہاں بھی ہو وہ اس کی قبر ہے۔ زیادہ تر وجود قبروں میں ہوتے ہیں، اس لیے اس کا عنوان تغلیباً قبر کہا گیا ہے۔ بعض عنوانات تغلیباً بھی ہوتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں والدین، یہ تثنیہ ہے، کتنے؟ 2 والد ہوتے ہیں کسی کے، 2 والد تو کسی کے نہیں ہوتے، اور والدین کہتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ پہ ہوتا ہے کئی ہونا ہے، 2 کیوں آخنے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے 2 کو جمع کرنا ہے۔ عربیت کا خاصہ یہ ہے کہ وہاں کم از کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معانی بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو غلبہ دے دیتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ ہم عرفات سے واپسی پہ مزدلفہ میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں گے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ عشاءین کہتے ہیں نا۔ تو 2 عشاء کی نمازیں ہوتی ہیں؟ 2 تو نہیں ہوتی، ایک مغرب اور ایک عشاء ہوتی ہے، تو مغربین کیوں نہیں کہتے، عشاءین کہتے ہیں؟ اس کی 2 وجہ، رکعت ایک تو کم ہے اور دوسرا یہ کہ وہ وقت عشاء کا ہے، اس کو غلبہ، تو اس کو تغلیب۔ تو جو قبر کہا جاتا ہے وہ تغلیباً کہا جاتا ہے کہ اکثر وجود قبر میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام عذاب قبر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تم اگر کہتے ہو کہ ثواب و عذاب اور آیات و احادیث فقہا اور متکلمین کے کلام کا منشا یہ قبر ہے، تو جو قبر میں دفن نہیں اس کو تو عذاب نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں فرعون کو بھی نہیں ہو رہا، وہ قبر میں نہیں ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، تو قرآن تو کہتا ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے اور تم کہتے ہو نہیں ہو رہا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ قبر صرف
مٹی کی قبر کا نام نہیں، جہاں بھی میت ہوگا وہاں اس کو ثواب و عذاب ہوگا اور باتعلق روح ہوگا، ویسے نہیں ہوگا۔ جہاں بھی ثواب و عذاب ہے یہ بتعلق روح ہے۔ بتعلق کی بات یاد رکھیں، اس پہ انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ ابتدائی طور پہ اہل سنت کے عقیدے میں یہ بنیادی یاد رکھنا چاہیے کہ موت کے بعد اس وجود کو ثواب و عذاب ہے، اور روح جہاں بھی ہے شریعت نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی، اس لیے ہم بھی نہیں کہتے کہاں ہے، لیکن تعلق ہے اس کا، اور وہ تعلق مؤثر ہے اس وجود کے ثواب و عذاب کے محسوس کرنے میں۔ اس پہ قرآن مجید اور احادیث موجود ہیں۔ میں مختصر عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 150 ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہید فی سبیل اللہ زندہ ہے، تم نہیں سمجھتے اس کو۔ ولا تقولوا، اور اسے نہ کہو کہ وہ امواتا مردہ ہے۔ کس کو؟ من کو، جو شہید ہو چکا ہے۔ اب جو قتل ہوتا ہے وہ روح ہوتی یا جسم ہوتا ہے؟ اس لیے اس آیت سے شہداء کی جسمانی آیات معلوم ہو رہی ہے، اور جو اس کو آیات قرآن مجید بتا رہا ہے ملتی ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 150 ہے، وہ قیامت والے روز ملے گی یا مرتے ہی مل جاتی ہے؟ مرتے ہی، قیامت والے روز تو ملے گی، کامل آیات ملے گی۔ اگر ہم کہیں کہ اس وجود کی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نعمت عظیمہ کو جو احسان ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے وجود پر، اس کو روک رہے ہیں قیامت تک کے لیے۔ تو ہمارا استدلال من سے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، دو سوال ہیں، اس پہ آگے چل پہ بات کرتے ہیں۔ دوسری آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس میں بھی اسی طرح من کے ساتھ کہا گیا ہے، اور آگے عند ربہم یرزقون بھی فرمایا۔ یہ اس سے بھی ہمارا استدلال اسی پر ہے۔ یہاں پر دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ یہ تو شہداء کی بات ہے، آپ تو سب کی بات کرتے ہیں۔ شہداء کو جو آیات ہے وہ خصوصیت کے ساتھ ہے۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین کے لیے یہ انعام بیان فرمایا ہے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، شہید ہو گئے یا اپنی موت خود مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں فَأَمَّا مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ مُهَاجِرٍ أَوْ غَيْرِ مُهَاجِرٍ فَإِنَّهُ حَيٌّ عِنْدَ رَبِّهِ يَرْزُقُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا۔ اب دیکھیں ان تین آیات کے ساتھ یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ اور محنت کر رہا ہے، شہید ہو رہا ہے یا اپنی موت خود مر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو حیات دیتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا حوالہ جلد نمبر 5 سے میں نے ابتدا میں سنایا، تو اس میں حضرت مفتی صاحب نے جو دو باتیں فرمائی ہیں قرآن حدیث والی، تو قرآن مجید کے متعلق کیا بیان فرمایا؟ اشارتاً، 10 آیات میں اشارتاً۔ اس لیے ہمارا استدلال بھی اس سے
اشارتاً، اور احادیث کے متعلق انہوں نے فرمایا وضاحتاً، صراط کے ساتھ، بات آگے آ رہی ہے۔ چوتھی آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے، مضبوط رکھتا ہے، بالقول، ان کے قول کے۔ کس قول میں؟ یہاں سے تمام مفسرین معرف القرآن میں، معرف القرآن میں اکثر کا ہے، علماء نے لکھا ہے تمام مفسرین یہاں قول سے مراد قبر کا سوال و جواب لیتے ہیں کہ اللہ، جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے سوال و جواب میں ثابت قدم رکھتے ہیں، جو ایمان لائے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ پھسلا دیتے ہیں، یعنی اس کو کمزور کر دیتے ہیں، وہ پھسل جاتا ہے، سوال جواب نہیں دے سکتا جو ظالمین ہے۔ ظالم کہتے ہیں وہ جو حد سے گزرا ہوا ہو، اس میں گناہگار بھی آ گیا اور کافر بھی آ گیا۔ اب دیکھیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ الحج اور سورہ ابراہیم، 4 آیات ابھی تک ہوئی ہیں۔ چاروں میں سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کا، شہداء کا، پھر اس کے بعد عام مومنوں کا، اور اس کے بعد پھر گنہگار اور کافر، سب کا حکم بیان کر دیا گیا، اور مفسرین کی تفاسیر کے ساتھ یہاں اس سے مراد یہ وجود اور قبر کی زندگی۔ اب آپ موازنہ کرتے جائیں اس بات کا، ایک یہ کہ اس وجود کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب روح اور اجزاء اصلیہ اور ابدان مثالیہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور قرآن اشارتاً کہہ رہا ہے۔ اشارہ کس کا ہے؟ وہ بھی قرآن کا ہے۔ آپ علماء ہیں، میں تو اپنی بات تصدیق کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اصول فقہ میں طرز بیان کی 4 صورتیں بیان کی گئی ہیں، جس سے کسی آیت یا حدیث سے مستنبط ہونے، تسبیح بعد میں کریں۔ اگر درس میں تسبیح کریں گے تو تسبیح کی بے ادبی ہے، اس لیے کہ تسبیح چاہتی ہے پوری توجہ اور درس بھی چاہتا ہے توجہ، تو یہ اجتماع نقیضین ہو جائے گا۔ اچھا جی، 4 چیزیں بطور بیان کے ہم سمجھتے ہیں اس سے احکام کے استنباط اور استخراج کو۔ پہلا ہے عبارت النص، پھر ماشاءاللہ، پھر دوسرا اقتضاء النص، اور آخر میں ہے اشارت النص۔ میں ان 4 چیزوں کے متعلق ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ چاروں میں سے کون کون سی قطعی الدلالتیں اور کون کون سی ظنی الدلالتیں؟ ماشاءاللہ، چاروں قطعی الدلالتیں، ان میں سے ایک بھی ظنی الدلالت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ موت کے بعد اور حشر سے پہلے جو قبر کی زندگی ہے وہ قرآن کی 10 آیات سے اشارتاً ثابت ہے، تو اشارتاً کا مطلب درجہ بندی ہے، اشارتاً کا مطلب یہ نہیں کہ ویسے ہی کوئی ٹکوسلے لے آئیں، وہ قطعی ہے، وہ قطعی الدلالت ہے، ظنی الدلالت نہیں ہے۔ اور اس وجود کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، اجزاء اصلیہ اور ابدان مثالیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا ایک لفظ پورے قرآن سے یا پورے ذخیرہ حدیث سے کہیں دکھا دیا جائے۔
وہ کہتے ہیں ہم قرآن پیش کرتے ہیں اور تسی ڈکوسلے پیش کرنے ہو. یہ ڈکوسلے، یہ تو قرآن ہے. پانچویں آیت دیکھیں. میں نے منتخب کر کے چند مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ نے 52 سے زیادہ آیات لکھی ہیں، اور اس مرشدنا قاضی محمد زاہد الحسینی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ قرآن مجید کی 500 آیات کا انکار کرتا ہے. اور الحمدللہ اس گناہگار نے جو آیات جمع کی ہیں وہ 500 سے زیادہ ہے. میں اس پہ الگ کام کر رہا ہوں. یہ نمونے کے طور پہ چند آیات پیش کی. پانچویں آیت سورہ یاسین، علی ربی وجعلنی من المکرمین. یہ حبیب نجار لکڑی کا کام کرنے والا بستی انطاکیہ کا، جب وہ دینی دعوت کے لیے گیا تو لوگوں نے اس کو مارا. اب دیکھیں اس سے پہلے کیا ہے؟ وجاء من اقصى المدینۃ رجل. یہ رجل کون ہے؟ اجزاء اصلیہ ہیں، ابدان مثالیہ ہیں. یہ وجود ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. وجاء رجل، اور آگے جو کہہ رہا ہے یا لیت قومی یعلمون، یہ یا لیت کون کہہ رہا ہے؟ وہ رجل ہے یا بدل چکا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے وہی رجل کو کہہ رہا ہے. اور قیامت والے دن کہہ رہا ہے یا اسی وقت کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید نے کوئی وقفہ اس میں نہیں رکھا. ادھر وہ شہید ہوتا ہے اور ادھر اس کو وہ اعلیٰ درجات ملتے ہیں، اور وہ کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ہائے کاش کہ جو عزت اور اکرام آج مجھے مل گیا ہے میں بتا سکتا تمہیں، کھول سکتا تمہیں. یہ وہی ہے وجاء رجل من اقصى المدینۃ. اور اب یہ کہا جائے کہ یہ وہ نہیں ہے، اس کے اجزاء اصلیہ ہیں جو نظر ہی نہیں آ سکتے کسی کو. یہ وہ نہیں ہے، بدن مثالی ہے. تو یہ قرآن کی تفسیر ہوگی. کس طرح دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ہم قرآن پڑھاتے ہیں اور قرآن سمجھتے ہیں؟ سورہ النحل کی آیت نمبر 97 ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. علامہ عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس یہاں پہ حیات طیبہ سے مراد قبر کی زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، حیاتاً طیبہ. اب یہ کس کو ملتی ہے؟ من عمل صالحا. یہ من عمل کون ہے؟ صرف روح ہے یا روح مال جسد ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارا دعویٰ روح محل جسد ہے، اور جسد سے مراد بھی یہ عنصری جسد ہے، عنصری خاک کے جسد کو جس میں عناصر شامل ہیں. کتنے؟ 4 عناصر شامل ہیں. اجزاء اصلیہ میں 4 عناصر نہیں ہوتے، نیلوی نے خود لکھا ہے اجزاء اصلیہ اور ابدان مثالیہ عناصر اربع سے ماورا ہوتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں. من عمل صالحا، جس نے نیک اعمال کیے. اس لیے مماتیت ایسا تصور اور ایسا عقیدہ ہے جو اعمال صالحہ کرنے والے کے اعمال کو بھی برباد کر رہا ہے اور گناہ کرنے والے کو بھی سزا اور جزا سے بچا رہا ہے. آٹھویں آیت سورہ مومنین کی آیت نمبر 99 اور 102 آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. یہ برے اعمال والا ہے، جب اس پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے ہائے کاش
کہ پروردگار، اے پروردگار مجھے لوٹا دے، میں نیکی اعمال کروں گا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حتی اذا جاء احدکم، کم کون ہے؟ ہم سب ہیں۔ تو رب، پہلے بات ہو رہی تھی من کی، اب بات ہو رہی ہے کم کی۔ کم کا مخاطب کون ہے؟ اجزاء اصلیہ ہیں، ابدان مثالیہ ہیں۔ اس لیے اہل سنت کا جو مسلک ہے وہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، اور اہل بدعت کی جو فکر ہے، مماتیت کی جو بات ہے، وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ اب کم کون ہے؟ حافظ جی ادھر میرا حال حتی اذا جاء احدهم ہم الموت، اچھا، حتی اذا جاء احدهم الموت، ہم سے کون مراد ہے؟ ہم سے بھی یہی مراد ہے، لکھنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نامی آیت، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 46 ہے۔ اب النار یعرضون علیہا، علیہا سے کون مراد ہے؟ فرعون اور اس کی آل مراد ہے۔ تو یہ بھی ابدان مثالیہ ہے یا اجزاء اصلیہ ہے؟ یہی ہے جی، ہاں ضمیر کا مرجع تو، لیکن مراد اس سے آل فرعون ہے۔ جی جی، الناروں کا جو مصداق ہے وہ آل فرعون ہے، اور علیہا سے مراد جو ہے وہ یعرضون علیہا، پیش ہوتی ہیں ان پر، اس سے مراد کون ہے؟ فرعون اور اس کی، ہاں اس کی قوم۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے التذکرہ میں، ابن قیم نے الروح میں، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح فقہ الاکبر میں، اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں سورہ مومن کی اس آیت نمبر 46 سے عذاب قبر ہی کو ثابت کیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی بات میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے، ابن قیم کو اس لیے لایا ہوں کہ زیادہ یہ حضرات ابن تیمیہ اور ابن قیم کو پیش کرتے ہیں رحمہم اللہ۔ ان المیت اذا مات یکون فی نعیم او عذاب وان ذلک یحصل لروحہ و بدنہ، یہ جو حاصل ہوتا ہے کس کو؟ روح اور بدن دونوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی آیت کی تشریح میں آگے سنانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے سنا دیتا ہوں۔ یہ جواہر القرآن، سجاد بخاری صاحب کی یہ تفسیر ہے۔ مولانا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی نگرانی میں چھپی ہے، نام بھی انہی کا شائع کیا گیا ہے، تفسیر سجاد بخاری صاحب کی ہے۔ اس لیے اس تفسیر سے مولانا غلام اللہ خان صاحب کا عقیدہ نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ یہ تفسیر کا آخری صفحہ ہے، سورہ الناس کی تفسیر ہے، بالکل آخری صفحہ ہے۔ تفسیر ختم ہونے کے بعد لکھتے ہیں، آج بتاریخ 27 شعبان
1392 مطابق 6 اکتوبر 1972 بروز جمعہ بوقت 7:45 صبح سورۃ الناس کی تفسیر ختم ہوئی اور اس تفسیر سے جواہر القرآن مکمل ہو گئی، والحمدللہ علی ذالک، اور نیچے دستخطیں سجاد بخاری، اس لیے تفسیر تو اس کی۔ النار یعرضون علیہا، اس کی تفسیر میں، اور یہ عالم برزخ کا عذاب اجسام مثالیہ کی وساطت سے ارواح پر وارد ہوتا ہے۔ جسم کا تو انکار ہو گیا، اجسام مثالیہ کی وساطت سے ارواح پر وارد ہوتا ہے۔ اسی پر تفسیر مظہری کی بھی ایک بات سنا کے میں آگے چلتا ہوں۔ فہذہ الآیۃ، یہی اگلی آیت میں سورہ نوح کی پڑھنا چاہتا تھا، اس کے متعلق یہ تفسیر مظہری سورہ نوح کی تفسیر ہے اور جلد نمبر 10۔ فہذہ الآیۃ دلیل علی اثبات عذاب القبر لأن الفاء للتعقیب وصیغۃ ادخلوا للماضی خلافا للمعتزلہ۔ معتزلہ اس کو نہیں مانتے، لیکن یہ آیت تصریح عذاب قبر پر۔ تو عذاب قبر سے مراد صرف جسم کا عذاب نہیں ہے، یا صرف روح کا عذاب نہیں ہے، بلکہ جسد مار روح ہے۔ 11ویں آیت ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ یہ آیت بھی بڑے مارکہ کی آیت ہے، اس کو مماتیت بھی پیش کر رہی ہے اور اہل حق بھی اپنے استدلال میں پیش کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نیند اور موت کے فرق کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے ترجمہ پہ آئے تھے، اتنے نہیں یاد نہیں رہے ہم۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ وفات دے دیتے ہیں نفس کو، یعنی جی کو جو زندہ ہے، جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے۔ واللتی، اور اسے بھی میں نے دونوں کے لیے وفات ترجمہ کیا ہے، اور اسے بھی لم تمت، جس کی موت نہیں ہے، فی منامہا، نیند میں، یعنی نیند اور موت دونوں برابر ہو گئے، دونوں کی حالت یتوفی الانفس دونوں کے لیے برابر ہے۔ فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی، جس پر موت طاری ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اسی حالت میں رکھتے ہیں۔ میری دو باتیں اس آیت کی وضاحت میں غور سے محفوظ رکھتے جائیں۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ وفات دے دیتے ہیں، میں نے موت مانا نہیں کیا، نکالنا مانا نہیں کیا۔ دوسرا یہ کہ
فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس پر موت آنی ہے اس کو اسی حالت میں رکھتے ہیں۔ امساک کا معنی میں نے حالت کیا ہے، اسی وفات کی حالت میں، اور دوسرے کی حالت کو یرسلو کا معنی میں نے کیا حالت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ آیت اس اعتبار سے مشکل ہے کہ اس کا معنی کیا کیا جائے گا۔ اس کا حل حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نیند بھی، اس میں بھی وہی کیفیت ہوتی ہے۔ اس ایک آیت میں اہل سنت کے عقیدہ کی پوری تفصیل اور اس ایک آیت میں اہل بدعت کے نظریہ کی پوری تردید موجود ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے ترجمہ پر تقریض لکھی ہے۔ اس تقریض میں انہوں نے قرآن مجید کے اسلوب بیان پر بات کی ہے۔ اس بات کے ضمن میں انہوں نے فرمایا ہے کہ عرب موت کے لیے کئی الفاظ استعمال کرتے تھے، وفات نہیں کرتے تھے۔ موت کے لیے کئی الفاظ استعمال کرتے تھے، وفات نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے توفا وفات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عرب اس کو نہیں، یہ نہیں کہ یہ عربی نہیں ہے، وہ اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ نے مقام آیات میں عرب جو الفاظ استعمال کرتے تھے توفا کے علاوہ، ان کو جمع کیا ہے، وہ 21 الفاظ ہیں۔ مقام آیات 48 صفحے پہ 21 الفاظ انہوں نے لکھے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے بھی لکھے ہیں، اور علامہ خالد محمود صاحب نے وہ 21 شمار کیے۔ وفات نہیں کرتے تھے، اور قرآن نے وفات استعمال کیا ہے۔ پھر فرق کیا ہے دونوں میں؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توفا کا مطلب مکمل طور پر تبدیلی کرنا ہے، جسد مہر روح، یہ الفاظ ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں، جسد مہر روح۔ اب اگر اللہ یتوفی الانفس، اس کا معنی ہم یہ کریں کہ اللہ تعالی جسد مار روح کو موت کے وقت اٹھا لیتا ہے، جسد مار روح کو موت کے وقت اٹھا لیتا ہے، اور جسد سے مراد اجزاء اصلیہ ہیں، تو یہ مماتیت کا عقیدہ ثابت ہو جائے گا۔ لیکن واو عاطفہ کے ساتھ واللتی لم تمت، اس میں بھی واو عاطفہ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ یتوفی الانفس کا جو معنی موت والے کے لیے وہی معنی لم تمت کے لیے بھی ہے۔ یہاں وہ معنی فٹ نہیں آتا، اس لیے کہ جو سو رہا ہے ہمارے سامنے، اس درس میں بھی کوئی ایک دو بندے ہیں سونے والے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ روح اور جسم سمیت یہاں پہ نہیں ہے، جسم تو ان کا موجود ہے۔ یعنی تجربہ کرنا ہو تو آپ دیکھ لیں ان کو، تو سام بھی نیند آئی پئی۔ اچھا، تو واللتی میں یہ معنی کس طرح آئے گا؟ تو یہاں موت کا مطلب حالت کی تبدیلی ہے، جس پر موت آنی ہے اور جس پر نہیں آنی، اللہ تعالیٰ دونوں کی حالت جسد مار روح کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور جس پر موت نہیں آنی
اس کی نیند پوری ہوتی ہے، اس کے مقدر میں اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ یرسل الاخری اپنی پہلی حالت پہ آ جاتا ہے۔ اگر ہم اس کا معنی روح کا نکالنا کریں گے تو اس طرح بات نہیں بنے گی جس طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ ہم تو بات اپنی نہیں کرتے، اپنے اکابر کی کرتے ہیں، اور جو غلط بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے مقابلے میں تمہاری بات غلط ہے۔ ہم کسی کو نہ گالی نکالتے ہیں نہ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں۔ گالی نکالنا اور ٹھٹھا مذاق کرنا تو اس کا کام ہے جس کے پاس بات نہ ہو کرنے کو۔ اذا یئس الانسان، گلستان میں کیا ہے؟ اذا یئس الانسان طال لسانہ، جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو زبان اس کی لمبی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اخلاق یہ نہیں ہے، اخلاق یہ ہے کہ اپنی بات دلیل کے وزن کے ساتھ کی جائے۔ پتھر اور گالی کے وزن کے ساتھ جو بات ہے وہ بد اخلاقی ہے۔ اسلام نے ہمیں اخلاق سکھایا ہے، بد اخلاقی نہیں سکھایا۔ اس لیے ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ٹھاٹھا اور ہنسی مذاق اور بد اخلاقی یہ دینی دعوت کا طریقہ کار نہیں ہے۔ قرآن حدیث کس طرح تم گالیاں نکال کے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی ننگی توحید بیان کرنے ہستہ توحید بھی اور اس کے ساتھ لفظ ننگا بھی۔ توحید تو رب کی ہے نا، ایک بندہ کہتا ہے اسی ننگی توحید بیان کرنے، توحید بھی اور اس کے ساتھ لفظ ننگا بھی۔ اور احمد سعید نے تو ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، او کی وے جی، او کیا نے کی کھول کے، ہاں اسی لڑ کھول کے توحید بیان کرنے۔ استغفر اللہ العظیم، یہ تو کفر ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں گڈ کھول کے توحید بیان کرنا، ناڑا کھول کے توحید بیان کرنا، یہ توحید ہے۔ یعنی اسے پتہ ہی نہیں توحید کیا چیز ہے۔ توحید تو وہ عقیدہ اور وہ تصور ہے جو انسان کو مٹی بنا دیتا ہے۔ انسان تو لرز جاتا ہے اس سے، اور وہ ایک آدمی کہتا ہے ہم لڑ کھول کے توحید بیان کرتے ہیں، یہ کس طرح ہے؟ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اللہ یتوفی الانفس کی تفسیر میں جو توفا کا معنی بیان فرمایا، اس کا مطلب ہے حالت کی تبدیلی۔ اس کی وہ حالت کس وقت تبدیل ہوتی؟ مرتے ہی تبدیل ہوتی ہے، مرتے ہی برزخ طاری ہو جاتی ہے۔ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس نے حبیب نجار نے کس وقت کہا تھا؟ جب وہ ادھر شہید ہوا اور ادھر اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ اس کو بنا دیا اسی وقت۔ اب ان آیات کو دیکھیں اور اللہ یتوفی الانفس کی تفسیر جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے فائدے کی روشنی میں اس کو دیکھیں، پھر بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے، ورنہ معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے اور انکار تک بات جا پہنچتی ہے، حالت اور کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ میں سے یو پی ایس کسی نے لگا ہوا دیکھا ہے؟ یو پی ایس گارو ہوگا آپ کے؟ جی سب نے کہا سارے ویکھا پہ جی؟ ماشاءاللہ بڑی گل ہے۔ اچھا، جب بجلی چلی جاتی ہے تو یو پی ایس کیا کرتا ہے؟ پنکھا بند ہو جاتا ہے، لائٹ بند ہو جاتی ہے، بعض وقت تو پتہ ہے سوتے ہوں تو پتہ ہی نہیں لگنا کس ویلے بند ہوئی کسی ویلے نہیں، تو پنکھا پھر بھی چلتا ہے۔ یہ کیفیت کی تبدیلی ہے، بندہ بھی وہی ہے، جسم بھی وہی ہے، نیند پوری ہو گئی ہے تو اٹھ گیا ہے، اور موت ہے تو نہیں اٹھ سکا۔ اس سے وَيُمْسِكُ الَّتِي یہ بھی سمجھ آتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى بھی سمجھ آتا ہے۔ جب اللہ یتوفی الانفس کا معنی ہم حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی بتائی ہوئی تشریح کے مطابق سمجھیں گے، سارے عقدے اس سے کھل جاتے ہیں۔ ورنہ جو معنی یہ لوگ کرتے ہیں، یہ معنی آپس میں ٹکرا کے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ ماں دسے ہو جی بھی کتنا چلساں،
چلی جاؤ جی، اچھا بجلی ہے بھی کوئی نہیں، روٹی کیا جس نے پکا دیتا ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اصل میں سردی قریب ہے، پھر میرے خیال میں 2 ہی درس باقی رہ گئے ہیں اور یہ پورا سال اسی پہ چلا ہے، تو میں آگے 2 عنوان باقی ہیں پھر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، میں اس پہ عرض کر رہا تھا کہ اسی وجود کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے اور یہی وجود اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ منہا ہا کا کیا مرجع ہے؟ منہا اسی زمین سے، وفیہا نعیدکم، یہ نعیدو کیا ہے؟ متکلم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تیری طاقت نہیں ہے، یہ میری طاقت ہے۔ ومنہا نخرجکم، یہاں بھی کیا ہے؟ متکلم ہے، تارتن، اسی سے بنے ہو، اسی میں جاؤ گے اور اسی سے اٹھو گے۔ جب وہ روح اس جسم سے جدا ہو جاتی ہے تاکہ اس کا کوئی تعلق بھی باقی نہیں رہتا، تو پھر یہ جسم بے سو حرکت خاک کا ڈھیر ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور اٹھنا جو ہے، یہ کس نے کا حوالہ دسو نے کس کیڑی کتاب ہے؟ جی 2 ایک حوالے میں 10 دن۔ وہ بھی پہلی کتاب نیلوی صاحب کی کتاب کا مقدمہ ہے، مولانا امیر صاحب نے لکھا ہے، ایک ہی کا ہے دونوں، یہ ندائے آکے پہلی جلد ہے۔ پس عشر کے وقت ہر انسان کے اجزاء اصلیہ علیحدہ کر دیے جائیں گے اور ہر شخص اپنے اجزاء اصلیہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اجزاء اصلیہ ندائے حق میں ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ سے ایک جز چل رہا ہے، انسان کے قلب میں ہوتا ہے، اتنا چھوٹا ہے کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ منہا خلقناکم، یہ اس کے مطابق ہے، اس تو اجزاء اصلیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے سورہ نوح کی آیت نمبر 17-18 میں بیان فرمایا، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ تعالیٰ نے نباتات کے ذریعے تمہیں یہاں سے پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، پورا نکلنا یہیں سے ہوگا۔ یہ اب جسم ہے یا اجزاء اصلیہ ہیں؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں یا کیا پڑھ رہا ہوں؟ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 25، قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اسی سے ہوگا۔ المرسلات آیت نمبر 25-26، الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، موت اور زندگی اسی زمین کے ساتھ متعلق ہے، اور یہ لوگ چاند پر جاتے ہیں۔ ہاں جی، پتہ نہیں کہ ضلالت کے کس گڑھے میں گرتے ہیں، چاند کہاں ہے ان کے لیے؟ جی قرآن مجید میں 7 جگہ قبر کا لفظ آیا ہے۔ کتنی جگہ آیا ہے جی؟ 7 جگہ آیا ہے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس کی قبر پہ بھی منافقین کی نہ کھڑے ہوں، تو وہ قبر کہاں پہ؟ زمین پہ۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں ہیں ان کو تم سنانے والے نہیں ہو، یہ نہیں کہ وہ نہیں سن سکتے، اس پہ الگ بات ہوگی، تم ان کو نہیں سنا سکتے، تمہاری طاقت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اس لیے کہ موت آ چکی۔ اب یہ قبریں کہاں پہ ہیں؟ جب سماع موتا کا رد کرنا ہو تو اسی آیت کو پڑھ کے کون سی قبریں مراد لی جاتی ہیں؟ یہ لی جاتی ہیں، اور جب ثواب و عذاب کی بات ہو تو پھر کون سی قبریں مراد لی جاتی ہیں؟ پھر کہتے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں۔
یہ طریقہ ہے قرآن بیان کرنے کا اور قرآن سمجھنے کا۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، یہ کون سی قبریں؟ زمین والی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، موت کے بعد اقبرہ دفن کہاں ہوتا ہے؟ زمین میں ہی ہوتا ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہی قبریں ہیں۔ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، اس سے کون سی قبریں مراد ہے؟ یہی مراد ہے۔ 7ویں آیت ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، سورہ حج کی آیت نمبر، یہ 7 آیات ہیں جو قبر کے لفظ کے ساتھ قرآن مجید میں آئی ہیں، اور 7 سے مراد زمین والی قبریں ہیں۔ مماتی بھی اس کو مانتے ہیں، حیاتی بھی اس کو مانتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جو آدھا مانتے ہو اگلا بھی مان لو، اس میں کیا نقصان ہے تمہارا؟ اب میں نے 11 آیات پیش کی، اسی طرح زمین ہی سے انسان پیدا ہوتا ہے، اسی میں جاتا ہے، اسی سے حشر ہوگا، اس پر 4 آیات پیش کی، 7 آیات قبر کے لفظ پہ پیش کی۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ موت کے بعد ثواب و عذاب کی واردات اور حشر و نشر اس وجود کے ساتھ ہوگا۔ چند احادیث بھی دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا وضعت الجنازۃ واحتملها الرجال علی اعناقهم، جب کوئی میت لایا جاتا، رکھا جاتا، اس سے موت ہوتی اور اس طرح ہوتا تو پھر اگلی بات ہے وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، اور لوگ اسے اٹھاتے، اعناقہم سے مراد گردنوں پہ یہاں موڈے پہ رکھ کے اٹھاتے ہیں۔ کس کو اٹھاتے ہیں؟ کس وجود کو؟ فَإِذَا كَانَتْ صَالِحَةً قالت، چونکہ میت ہے اس لیے قالت آیا ہے، قدمونی وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قالت لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، آئے کاش مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قیامت والا ہے؟ دفن سے بھی پہلے، ابھی تو تدفین بھی نہیں ہوئی، دفن سے بھی پہلے وہ اَيْنَ تَذْهَبُونَ، آئے مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کیوں ڈر رہا ہے؟ کون ڈر رہا ہے؟ یہ وجود والا ڈر رہا ہے کہ آگے اسے پتہ چل گیا ہے کہ کیا ہونا ہے میرے ساتھ۔ یہ جو کہہ رہا ہے کس نے بتایا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا وضعت الجنازۃ، جب جنازہ لایا جاتا، رکھا جائے، یہ جنازہ ہے لفظ، یہاں پہ جنازہ نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے جی؟ جنازہ ہے، جنازہ نہیں ہے، اس لیے کہ جنازہ کا معنی ہے، کہاں ہے ہمارے مولانا؟ نہیں، جنازہ کا معنی ہے سریر، چارپائی، اور جنازہ کا معنی ہے نہیں،
جنازہ کا معنی ہے سریر، اور جنازہ کا معنی ہے میت، اوپر ہوتا ہے۔ مولانا موسیٰ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ بات بھول جاتی ہے، جنازہ اور جنازہ میں کیا فرق ہے؟ تو فرمایا جو اوپر ہے اس کے لیے زبر ہے اور جو نیچے ہے اس کے لیے زیر ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز جنازہ تیار ہے، جنازہ نکل گیا ہے، یہ ہم کہتے ہیں جنازہ نکل گیا ہے، جنازہ نکل گیا نہیں کہتے۔ اچھا، تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اے نہ تذہبون، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری بات بتا رہے ہیں۔ اگلی بات سنیں، یسمع صوتها کل شیء الا الانسان۔ اب کل شیء کہاں پہ ہیں؟ قیامت والے دن ہیں، قبر کے اندر ہیں، ساری چیزیں سوائے انسان کے ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے۔ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، اور اگر انسان سن لے تو ڈر جائے، دفن ہی چھوڑ دے۔ اب یہ میں نے قرآن مجید کی آیات سے اس وجود کی جو بات بتائی ہے، اشارتاً اور اشارتاً بھی قطعی الدلالت ہوتا ہے۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس وجود کے متعلق جو بات ہے، اسی وجود کے ساتھ ثواب و عذاب ہے، وہ احادیث میں کس طرح آتا ہے؟ صراحتاً۔ اب صراحتاً آپ نے دیکھ لیا کہ نہیں؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری ہے۔ جب قرآن کی تشریح میں ہم صحیح بخاری پیش کر رہے ہیں تو کہتے ہیں تم ڈکوسلے اور حکایات پیش کرتے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ڈکوسلے اور حکایات ہیں، اور جو تم پیش کرتے ہو اپنے دعوے پہ، ابدان مثالیہ پہ، اجزاء اصلیہ پہ، ایک موضوع روایت لے کے آ جاؤ۔ صحیح اور ضعیف تو دور کی بات ہے، ایک موضوع روایت لے کے آ جاؤ۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی، تم کہتے ہو ڈکوسلے پیش کرتے۔ این تذہبون، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، لوگ کس کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے کندھوں پہ؟ میت کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، باب المیت یسمع خفق النعال، میت جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا العبد اذا وضع فی قبری، جب بندہ یعنی میت اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے۔ دفن کس کو کیا جاتا ہے؟ اجزاء اصلیہ کو کیا جاتا ہے، اجساد مثالیہ کو کیا جاتا ہے۔ قال کا فاعل کون ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العبد اذا وضع فی قبری وتولى وذهب اصحابہ، اس کے ساتھی اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ پیچھے کارروائی ہوتی ہے۔ یہ کون چلے جاتے ہیں؟ تو یہ قبر ہی عالم برزخ ہے۔ یہ میں نے اللہ یتوفی الانفس کا معنی کیا کیا کہ اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب اس معنی کو دیکھو، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی تشریح میں جو میں نے معنی پیش کیا ہے اس کو دیکھیں، اور صحیح بخاری کی ان احادیث کو دیکھیں، تو شاہ صاحب نے جو توفی کا معنی کیا ہے اس کے ساتھ کون سی چیز فٹ آ رہی ہے؟ یہ فٹ آ رہی ہے۔ حبیب نجار کا جو قول ہے وہ اسی وقت کا ہے، حالت بدل گئی ہے۔ اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یہاں حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ شخص ہمیں بتا رہا ہے جس نے لکھوکھار روایات سے چھانٹ چھانٹ کے پرکھ پرکھ کے یہ بخاری مرتب کی ہے۔ اس لیے آج بخاری کے ساتھ کیا اشر کیا جا رہا ہے؟ ٹھٹھے اور مذاق کیے جا رہے ہیں۔ امام بخاری کے خلاف احمد سعید نے پوری کتاب کیوں لکھی؟ اس لیے لکھی کہ امام بخاری کا یہ عقیدہ ہے
امام بخاری کے ساتھ ٹھٹھے اور مذاق اور ان کی روایات پہ کیوں حملہ کیا؟ اس لیے کیا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ کتاب کا نام اس نے ایسا رکھا کہ میں وہ نام نہیں لے سکتا۔ اسرا کا یہ حدیث جو بیان کر رہا تھا سید رہا تھا کچہری میں جی اسرا تھا یہ حفکری عالم اس طرح جی مذاق۔ دیکھیں کتاب کا کیا نام ہے؟ بخاری قرآن مقدس اور بخاری استغفر اللہ، محدث نہیں، بخاری محدث۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، بے وضو۔ بے وضو کو بھی کہتے ہیں اور ناپاک کو بھی کہتے ہیں۔ تو امام بخاری نے یہ روایات جمع کی تو کیا وہ اس لائق ہیں کہ ان کو ناپاک اور بے وضو کہا جائے؟ ایک حدیث کے لیے زمزم سے غسل کیا، استخارہ کیا، پھر استخارہ کیا، غسل کیا، رکعت پڑھی، خوشبو لگائی ایک ایک روایت کے لیے، برسہ برس کے سفر کیے، سہولتیں برداشت کی۔ اور یہ جو درجہ بخاری کا ہے یہ کس نے دیا ہے؟ دیوبندیوں نے دیا ہے، بریلویوں نے دیا ہے، اماماتیوں نے دیا ہے۔ یہ درجہ کسی کا محتاج نہیں، یہ رب نے دیا ہے۔ آج قرآن کے بعد بات ہوتی ہے تو کس کی ہوتی ہے؟ بخاری کی ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے بھی آیات کے بعد جو بات کی ہے تو کس کی ہے؟ بخاری کی ہے۔ حتی انہ لیسمع قرآن علیہم، پھر فرمایا اتاؤ ملکان فاقعداؤ، پس وہ اسے بٹھاتے ہیں۔ فاقعداہ، یہ او کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ وہی ہے جس کے متعلق پہلے بیان کیا گیا اذا وضع فی قبری۔ پھر آگے لمبی حدیث ہے۔ فَيَسِيخُ صَيْحَةً، آگے سزا کا تذکرہ ہے، پھر ہے کہ وہ چیخیں مارتا ہے۔ يَسْمَعُهَا مَن يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، اور ایک روایت میں ثقلان بھی آیا ہے کہ اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ یہ ساری کاروائی کس کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے اور کون بیان کر رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ جو پیش کیا جا رہا ہے یہ قرآن کا بھی انکار ہے اور حدیث کا بھی انکار ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔ دو یہودی عورتیں آئی تھیں اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقیدہ نہیں تھا، یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وضاحت چاہتی تھی کہ وہ یہودی ہیں، کوئی غلط اور شک کی بات تو نہیں کی انہوں نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقتا، ان دونوں نے ٹھیک کہا ہے۔ انہم یعذبون عذابا تسمع البہائم، بے شک ان لوگوں کو، یعنی جو غلط لوگ ہوتے ہیں ان کو عذاب ہوتا ہے اور اس کو بہائم سنتے ہیں۔ یہ بہائم جانور کہاں پہ ہیں؟ زمین کے علاوہ تو نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، صحیح بخاری میں ہے، لمبی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے اور دو آدمیوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ فرمایا کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں عذاب ہو رہا، بلکہ ایک غیبت چغلی کرتا تھا، نمیمہ، اور دوسرا پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹینی کو چیرا اور ان کی قبروں پہ لگا دیا اور فرمایا جب تک یہ خشک نہ ہوں گی معلم یبسا، ان پر عذاب القا رہے گا یا موقوف ہوگا۔ یہ کہاں پہ لگائیں؟
یہ بھی اسی قبر کو بتا رہے ہیں۔ یہ مشکات کی جی صحیح مشکات میں حدیث ہے متفقن علیہ۔ متفقن علیہ کس کو کہتے ہیں؟ بخاری میں بھی آ گئی، مسلم میں بھی آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی چاہتے وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان امرأۃ سوداء، ایک کالے رنگ کی عورت تھی، کانت تقم المسجد او شابن، یہ راوی بول رہے ہیں کہ وہ عورت تھی یا کوئی نوجوان تھا، کالے رنگ کا تھا اور وہ مسجد کی خدمت کرتا تھا۔ ففقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عنها او عنہ، یہاں بھی اسی طرح ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو نہیں دیکھا تو پوچھا کہ وہ مسجد میں صفائی کرنے والا نظر نہیں آ رہا۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو بتایا گیا رات کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس زمانے میں انتقال ہوتا تھا رات کو تو جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے تھے، انتظار نہیں کرتے تھے اور کبھی نبی علیہ السلام کو بھی نہیں بتاتے تھے۔ دن کو ہوتا تھا، دن میں زیادہ انتظار نہیں ہوتا تھا۔ تو ہم نے آپ کو نہیں بتایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا دلونی علی قبرہ، یہاں پہ ایک ہی ضمیر ہے، مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ یا قبر بتاؤ۔ یہ کہاں تھی قبر؟ یہ فصلی علیہا، پس نبی علیہ السلام نے وہاں جا کر کچھ دعا مانگی یا پھر وہاں ایک جانب ہو کے نماز پڑھی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ثم قال، یہ اگلی بات اہم ہے، ثم قال، پھر فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها اللہ وان اللہ ينور لهم بالصلاة علیہم ان هذه القبور، یہ قبریں۔ اب اس سے زیادہ واضح دلیل کون سی چاہتے ہو؟ یہ قبریں۔ اب کون سی قبر ہے یہاں؟ یہ زمین والی قبر۔ ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها، اهلها سے کون مراد ہے؟ اب اس زمین والی قبر میں کس کا وجود ہے؟ یہ وجود ہے، اجزاء اصلیہ کی بات نہیں ہو رہی، اجسام مثالیہ کی بات نہیں ہو رہی۔ اس لیے ہمارے وہ بزرگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظی اختلاف ہے، یہ فروعی اختلاف ہے، یا تو انہوں نے ان لوگوں کی چیزوں کو دیکھا نہیں ہے، اس نے ذہن ہم رکھتے ہیں، اور اگر دیکھا ہے تو پھر وہ بھی اسی طرح عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ اتنی چیزیں دیکھنے کے بعد جب قرآن کا انکار ہو رہا ہے اور واضح حدیثوں کا انکار ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم ان کو اہل سنت سمجھیں اور پھر اس سے بھی زیادہ دیوبندی سمجھیں اور اس سے بھی زیادہ ہم دیوبندیت کی سند وفاق المدارس کی ان کو پکڑا دیں؟ لاکھ سندیں ملیں، کروڑ سندیں مل جائیں، لیکن اہل سنت کے صحیح عقائد کا جو حق اور تغمہ ہے اس سے یہ لوگ محروم ہیں۔ سندوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو اتباع کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں ان هذه القبور مملوءة على اهلها، ان قبروں کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ ذرا میرے نال کام کروائی ونجو ہی نہ پیو۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ ان هذه القبور، یہ مسلک الاکابر، پہلا ایڈیشن اس کا چھپا ہے 2000 میں،
جواہر القرآن چھپی ہے 69 میں، ندائے حق چھپی ہے 70 کے بعد، اور یہ چھپی ہے 2000 میں۔ مولانا محمد طیب طاہری، امیر اشاعت التوحید والسنہ، مسلک الاکابر، طبع 4 میں صفحہ 25 سے، ہمارے مخالفین اسی مدفن عرضی میں ثواب و عذاب ثابت کرنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ ان ھذہ القبور مملوۃ ظلمۃ علی اہلھا، اور یہ کیا گلہ کر رہے ہیں؟ ہمارے مخالفین، چلو تم ہمیں تو اپنا مخالف کہتے ہو، تم خود کس کے مخالف ہو یہ بھی تو سوچو، تم خود کس سے ٹکرا رہے ہو؟ متفقن علیہ، بخاری اور مسلم دونوں اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، ان ھذہ القبور ظلمۃ مملوۃ۔ بات کہاں تک پہنچے گی آپ ہی سمجھ لیں اس کو۔ ترمذی دے دیں مجھے یہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نماز کی جگہ، تو وہاں کچھ لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ ایک روایت میں کچھ ہنسی کی بات ہو رہی تھی، تو فرمایا اگر تم ہاضم اللذات یعنی لذات کو توڑ دینے والی موت کو اکثر یاد کرو تو تمہاری یہ حالت نہ ہو۔ پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فَيَقُولُ، ایک دن بھی نہیں گزرتا قبر پہ، روزانہ قبر آواز دیتی ہے۔ حضرت بھی سنایا کرتے ہیں، انا بیت الغربہ، انا بیت الوحدہ، وانا بیت التراب، وانا بیت الدود۔ انا بیت التراب، یہ تراب کہاں پہ؟ زمین۔ وانا بیت الدود، کیڑے کس میں ہوتے ہیں؟ یہ وجود مثالی کو کیڑے پڑتے ہیں، اجزاء اصلیہ کو کیڑے پڑتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انا بیت الوحدہ وانا بیت التراب وانا بیت الدود۔ فاذا دفن المؤمن قال له القبر مرحبا واهلا اما ان كنت لاحب من يمشي على ظهري، میری پیٹھ پہ جو چلتے تھے، علی ظہری الیہ، مجھے تو ان سب میں سے محبوب تھا۔ وہ پیٹھ پہ جو چلنے والا تھا وہ کون تھا؟ یہ وجود تھا یا اجزاء اصلیہ تھے؟ جسم مثالی تھا یا وجود عنصری تھا؟ اس لیے خدا کی قسم ہے رونا آتا ہے ان لوگوں پہ کہ یہ لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، کیا راستہ دکھا رہے ہو لوگوں کو؟ یہ اسلام کا راستہ ہے؟ اس لیے بالآخر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ میں بات مختصر کر رہا ہوں اس لیے
بخاری کے ساتھ جو ٹھٹھے اور مذاق کرتے ہیں وہ تو ویڈیو میں آپ نے دیکھیں۔ جب قرآن اور حدیث ان کے بتائے ہوئے اور بنائے ہوئے اور گھڑے ہوئے غلط عقیدے اور غلط فکر سے ٹکرا رہا ہے، حدیث ٹکرا رہی ہے، بخاری اور مسلم اور ترمذی اور ابو داؤد کی روایتیں میں نے پڑھ پڑھ کے آپ سنائی ہیں، سب ٹکرا رہی ہیں، تو انہوں نے اس کا کیا علاج کیا؟ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو، جب سب کچھ آ گیا ہے تو مسلمان ہیں کیوں نہیں مانتے؟ اس کا جواب بھی سن لیں۔ نیلوی صاحب کی کتاب ندائے حق، پہلی جلد، صفحہ اس کا 495، جو حدیث عقل و دانش کے خلاف ہو وہ حدیث کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ کس کی عقل؟ نیلوی کی عقل، مماتیوں کی عقل؟ حدیث کے اس پورے ذخیرے کا ایک اختیار ان کی عقل کو دے دیا جائے؟ تو گیا غامدی کدھر گیا، پرویز کدھر گیا، سر سید کدھر گیا، منکرین حدیث کہاں گئے؟ وہ تو سب پیچھے رہ گئے۔ کیا یہ اصول کسی نے بیان کیا ہے؟ میرا ناقص عقل اور حضور کی فرمائی ہوئی بات کو میں پرکھوں اپنی عقل پہ، یہ انسانیت ہے؟ اور پھر کہتے ہو کہ یہ فروعی اختلاف ہے، یہ لفظی اختلاف ہے۔ کہاں لفظی اختلاف ہے؟ یہ تو کباڑا ہو رہا ہے یہاں پہ، قرآن کی تفاسیر کا کباڑا ہو رہا ہے، احادیث کا کباڑا ہو رہا ہے، اور تم کہتے ہو لفظی اختلاف ہے۔ اپنی سیاسی جماعتوں کو بچانا چاہتے ہو، اپنے عدیے اور اپنے جیب کو گرم رکھنا چاہتے ہو، اپنے اداروں کو بچانا چاہتے ہو، اپنی ہوا کو بچانا چاہتے ہو۔ پھر کل جب قبر ہے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ حضور کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ قرآن کا جو مالک ہے اس رب کے سامنے کس طرح حاضر ہوں گے؟ تمہاری جماعتیں، تمہارے جیب، تمہارے ادارے، یہ تمہارے ساتھ جائیں گے؟ 2 دن کی اس جھوٹی عزت کے لیے اس غلاظت پہ کیوں پردہ ڈال رکھا ہے تم لوگوں نے؟ رب نہیں پوچھے گا، ہم انشاءاللہ بری الذمہ ہیں، ہم نے حق ادا کر دیا اور اپنی بات آپ تک پہنچا دی ہے۔ جو حدیث عقل و دانش کے خلاف ہو وہ حدیث کہلانے کے لائق نہیں بلکہ موضوع ہوگی۔ وضع کا یہ اصول ہے۔ اس طرح تو سر سید انکار کر رہا ہے، غامدی انکار کر رہا ہے، پرویز انکار کر رہا ہے، انکار کی کتابیں بری ہوئی ہیں، دنیا ساری انکار کر رہی ہے۔ یہ تو دین کا مڈ نکل گیا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید تفسیر مظہری چادر، مظہری، یہ آپ کے ہاتھ میں، قرآن مجید سے حدیث سے میں نے آپ کو پیش کیا۔ اب ذرا امت کے علماء کو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تفسیر مظہری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 77، سورہ قاف کی تفسیر ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ، یہ سورہ قاف کا آخر ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ انہیں بے حقیہ ہند کہا جاتا ہے، مشہور تفسیر ہے المظہری۔ فرماتے ہیں وقضا
انعقد الاجماع علی عذاب القبر علی الروح والجسد جمیعا، امت کا اجماع ہے اس پر کہ عذاب قبر واقع ہوتا ہے علی الروح والجسد۔ قرآن کا بھی انکار، حدیث کا بھی انکار، اور اجماع امت کا بھی انکار۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم المعذب عند اہل السنت الجسد بعینہ او بعضہ بعد اعادت الروح الیہ او الی جزء منہ، شرح صحیح مسلم میں پورے جسم کو عذاب ہوتا ہے یا اس کے بعض یا جز کو ہوتا ہے۔ یہ بعض اور جز کو سمجھ لیں، یعنی کہیں جسم سلامت ہوتا ہے، کہیں ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، جہاں بھی ہو۔ یہاں اگر یہ او للتنوی سوری آئے، او للتردید نہیں، او تردید کا ہو تو تشکیک پیدا ہو جائے گی کہ عذاب کل کو ہوگا یا بعض کو ہوگا، اور اجماع تشکیک پہ نہیں ہوتا، عقیدہ تشکیک کے ساتھ نہیں بیان کیا جاتا، اس لیے اس او کو کہیں گے او تنویہ سوریہ، صورت بیان کر رہا ہے کہ کل جسم سلامت ہوئے تو اس کو عذاب ہوگا، اور بعض حصہ اس کا موجود ہے تو بعض کو ہوگا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا حوالہ میں سنا چکا ہوں کتاب نکال کے، العذاب والنعیم علی النفس والبدن جمیعا باتفاق اہل السنت۔ اب میں مختصر مماتیت کا موقف بیان کر دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہ درس آج ختم ہو جائے تاکہ اگلا درس کے لیے پھر اس میں فارغ ہوں۔ جواہر القرآن کا حوالہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ عالم برزخ کا عذاب اجسام مثالیہ کی وساطت سے ارواح پر وارد ہوتا ہے، روح کے بغیر بدن کو اور ادراک و شعور ہرگز نہیں ہوتا۔ الاقوال المرضیہ صفحہ 61۔ عالم ارواح میں جس بدن، جن کانوں سے سن کر، جس زبان سے ارواح سے عاد لیا گیا تھا، انہی سے عالم برزخ میں سوال و جواب ہوگا۔ سوال و جواب بھی انہی سے ہوگا جن میں عاد الست سے وعدہ لیا گیا تھا۔ قبر سے مراد برزخ ہے، عرفی قبر نہیں ہے۔ ندائے حق جلد 1 اور صفحہ 67۔ قبر سے گڑھا مراد لینے کی کئی خرابیاں ہیں۔ قبر کی زمین اور ہے اور اہل دنیا کی زمین اور ہے۔ ندائے حق صفحہ 210۔ اصل سزا اور جزا مرنے کے بعد جسد عنصری کو نہیں ہوتی۔ ندائے حق صفحہ 241۔ قرآن حدیث آپ سن چکے ہیں، تصور سے باہر ہے، تمہارے تصور سے باہر ہے۔ ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اسے سزا نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید لے آئیں، سب سے بڑی دلیل یہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ قبر کھول کے دیکھ لو۔ بھائی قبر کھول کے دیکھ لو، دیکھنے والا کہاں پہ؟ عالم دنیا میں، اور وہ عالم برزخ ہے۔ عالم دنیا اور عالم برزخ، سورہ کاف نے کہا عالم دنیا اور عالم برزخ، یہ کیا ہے؟ ظرف۔ عالم دنیا اور عالم برزخ یہ کیا ہے؟ ظرف زمان۔ اور قبر کیا ہے؟ ظرف مکان۔ ظرف زمان اور مکان اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتے ہیں۔ آپ یہاں مسجد میں بھی ہیں اور 1 بجے بھی ہیں، وقت بھی اور جگہ بھی اکٹھا ہو سکتا ہے۔ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جب بدن ریزہ ریزہ ہو چکا ہے تو کس طرح سزا ہوتی ہے؟ یہی سوال کفار نے بھی کیا تھا۔
سورہ کاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ فقال یہاں پر کون ہے؟ کافر، کالے کافر۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجع بعید۔ یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ جو دلیل فقال الکافرون، جو دلیل قرآن نے کفار کی نقل کیے، اسی دلیل کو میں نے ان لوگوں سے نہیں پیش کیا آپ کے سامنے۔ یہ بڑھی ہوئی ہے کتاب ساری، کس طرح ہو سکتا ہے؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ دیکھ لو۔ تو وہ بھی دیکھتے تھے نا، کافر جب انکار کرتے تھے تو میت کو دیکھتے تھے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ یہاں میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح سزا ملتی ہے، کس طرح۔ اذا متنا وکننا ترابا ذالک رجع بعید، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کمال خدا کا قرآن ہے۔ اللہ نے جواب دیا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، یہ ہم جانتے ہیں کہ زمین ان وجودوں کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ تنقص الارض، اللہ تعالیٰ نے اعتراف کیا ہے کہ واقعی زمین اس کو ریزہ ریزہ بنا دیتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے بنا دیتی ہے، خاک اور راکھ کر دیتی ہے، لیکن کس طرح ہوگا؟ علمنا، یہ ہم جانتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ صرف اس عقیدے کا انکار نہیں کرتے، اللہ کے علم اور قدرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ صرف اس عقیدے کا انکار نہیں ہے، اللہ کے علم اور قدرت کا بھی انکار ہے، اور اس کا نام ہے توحید۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے۔ ہائے ہائے، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، منہم سے کون مراد ہے؟ یہی اموات ہے۔ صرف اتنا نہیں، وَعِندَنَا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ آگے سنیے اللہ کی طرف سے جواب سنیے، بل کذبوا بالحق، بلکہ یہ حق کی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آ گیا ہے، قرآن ہے، بخاری ہے، صحیح روایتیں ہیں، تو پھر بھی نہیں مانتے ہو۔ بالحق کے آگے پھر اس پورے رکوع میں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنا، آسمان کو نہیں دیکھتے ہو، زمین کو نہیں دیکھتے ہو، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہو، پوری کائنات میں پھر جاؤ۔ یہ پوری سورہ قاف اس سوال کے جواب میں ہے، اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور قدرت کو بیان فرمایا ہے کہ تم اللہ کے علم اور قدرت کو جھٹلا رہے ہو۔ بل کذبوا بالحق، اس لیے یہ کہاں کی توحید ہے؟ پوری سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور قدرت کو بیان فرما کے ان کے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ ہائے ہائے، اچھا جی، چلو آخری گل سنا کے میرا خون گرم ہوئے نا تو تسی شکر شکر۔ بھی زیادہ گرم ہوگا تو زیادہ گرم ہوگا۔ چلو آخری گل سنا دیں۔ چلو میں 2 ہفتے میرے کو چیزاں نوٹ ہونی ہیں، لیکن 2 ہفتے میں ان حوالیاں لکھ کے پھر اس تے لکھنا، پھر ہی چٹاں لا کے، اور کل میری طبیعت اتنی کمزور ہو گئی ہے، زور تو بعد میں لیٹا ہوا تے ماں امید نہیں ہے کہ میں اٹھ سکا۔ میں 2-3 باری کلمہ شہادت پڑھا، اتنا کمزور ہو چکا ہے، اور میں اللہ نے شکر ادا کیتا جب میں ہوش چاں کلمہ پڑھنا پہ ہاں، اور میں اللہ نے شکر ادا کیتا میں ہوش چاں۔ میں آکھا جس طرح بھی ہویا میں
میری زندگی نہ یہ حاصل ہے میں تو تک دو چار گلاں پہنچا دے ساں اس واسطے آئے خائے ہائے ہائے نیلوی صاحب تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ جسم گناہ نہیں کرتا، اجزائے اصلیہ کرتے ہیں، اس لیے ان کو سزا ملتی ہے، اور اگر اس جسم کو سزا دی جائے، اگر فاعل حرکات جسم ہی ہوتا ہے تو یہ ظلم سری ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ قرآن، حدیث، اجماع امت اس وجود کی سزا اور جزا کو بیان کر رہے ہیں، اور نیلوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ ظلم سری ہے۔ اب اس کا کیا حکم ہے؟ حکم بھی سنا دوں۔ ہائے ہائے ہائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری گل سنے ہو، میری طرفوں نہیں، یہ میری طرف سے نہیں ہے، التمہید لابی عبد الشکور سالمی رحمہ اللہ، عقائد کی مشہور کتاب ہے، صدیوں پرانی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کی خانقاہ میں یہ کتاب ان کے خلفاء کے نصاب میں داخل تھی، ان کو پڑھاتے تھے پھر اجازت دیتے تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ ان سب نے یہ کتاب پڑھی ہے، سبقاً پڑھی ہے، صدیوں پرانی کتاب ہے، اور عقائد کی بنیادی اور بہترین کتاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہیں فَأَمَّا عَذَابُ الْقَبْرِ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْجَائِزَاتِ، یعنی مومنوں کے لیے یہ جائز ثابت چیزوں میں سے، وَلِلْكَافِرِينَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ، کافروں کے لیے بھی ہے واجبات میں سے۔ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، یعنی علی فرعون وقومہ دال علی انہ کان صحیحا فی ای موضوع، جس جگہ بھی ہو عذاب ہوگا، وعلی ای حال ومن انکر ھذا یصیر کافرا، جو اس کا انکار کرتا ہے ومن انکر ھذا یصیر کافرا۔ التمہید، اور میرے پاس جو صفحہ ہے اس کا نمبر 136، اور اگر کسی اور چھاپے سے تلاش کرنا ہو تو القول الثانی اشرہ کے ذیل میں انہوں نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا عنوان انشاءاللہ حشر اجساد ہوگا۔ دعا فرما دیو جی۔ تو سن یہ دعاواں کرنے واسے آنے ہیں جو اور یہ پکھا لا دے جاتے نہیں، پکھا لا دے نہیں جی، ماں ضرورت نہیں۔ اچھا، سب سے پہلے بھائی حافظ صاحب کی صحت کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے۔ حضرت شوگر کے مریض ہیں اور انسولین لگاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے شوگر کے مریض کا کیسی حالت ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ ان کو بہت بہت جزائے خیر سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر،
ذکر فرما کے سارا دین اللہ نے بیان فرما دیا، سارے دین کی حفاظت اللہ فرما رہے ہیں۔ تو فتنے اٹھتے ہیں، آج جو حضرت نے باتیں بیان فرمائی ان کو آپ خلاصے کے طور پر جو ایک خاص بات ہے نا کہ وہ نیلوی صاحب نے جو لکھا ہے ندائے حق میں کہ ایسی احادیث جو عقل و دانش کے خلاف ہوں وہ ماننے کے لائق نہیں، کہلانے کے لائق، جی ہاں، حدیث کہلانے کے ہی لائق نہیں، یعنی حدیث ہی نہیں ہے تو بس ختم ہو گئی نا بھائی، بات ختم ہو گئی۔ اب عقل و دانش کس کی؟ میں اگر کہوں کہ میری عقل و دانش، دوسرا کیا ہے میری عقل و دانش، تیسرا کیا ہے میری عقل و دانش، تو میری میرا کرتے تو گل ساری ختم ہوتی۔ اس پر مجھے وہ چھوٹی سی بات یاد آئی، یہ ابھی اللہ نے سب کو، ساری دنیا کو اللہ نے دکھایا، ساری دنیا کو کہ وہ سارے عقل و دانش والے، پوری دنیا کی عقل و دانش ایک طرف کہ یہ طالبان جلدی نہیں آئیں گے، وہ دیکھو ایک دم وہ کابل میں داخل ہو گئے، ساری دنیا کی عقل و دانش حیران ہو گئی کہ یہ انہوں نے کس طرح ایک دم قبضہ کر لیا۔ ایسی بات ہے کہ نہیں بھائی؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کی عقل و دانش، یہودی، عیسائی، غیر مسلم، مسلم، سارے کے سارے اسی پر تھے کہ ابھی نہیں، ابھی 31 اگست آنی ہے، اشرف غنی جائے گا، ان کے اپنے ایک جو پروگرام تھے نا، سب کی عقل و دانش کے خلاف اللہ نے ایمان والوں کو کیسی فتح عطا فرمائی۔ تو بھئی عقل و دانش کون سی چیز ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اس فتنے سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ باتیں تو بہت ساری میرے ذہن میں تھیں لیکن اب وقت بہت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو بہت بہت جزائے خیر سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی تشریف آوری کو بھی سارے علاقے کے لیے، سب کے لیے باعث برکت فرمائے۔ بڑے بڑے علماء کرام، مدارس کے محتممین حضرات، مدرسین تشریف لاتے ہیں، باہر سے بھی آپ حضرات تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سب کے آنے جانے کو اس دین حق کے سمجھنے کی نسبت سے قبول اور منظور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ فتنہ شروع میں نا تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن جب اس کو پوری قوت سے اس کا مقابلہ کیا جائے تو ختم ہو جاتا ہے، ورنہ پھر وہ پھیل جاتا ہے۔ یہ قادیانیت کا فتنہ کیا ہے بھائی؟ ساری دنیا کہتی ہے کافر ہیں کافر ہیں کافر ہیں، لیکن شروع میں کیا تھا؟ اس کی شروع کی آپ تاریخ پڑھو۔ سب سے پہلے جو علماء لدھیانہ تھے نا، انہوں نے ان پر کفر کا فتویٰ دیا تھا، سب سے پہلے انہوں نے، پھر آہستہ 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 بات بڑھ دی گئی، ادھر یہ اپنے پر پرزے نکالتے گئے۔ تو یہ فتنے ہوتے ہیں، شروع میں نہیں پتہ چلتا لیکن پھر بعد میں بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ اب دیکھو نا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں ایک ایک چیز دلیل کے ساتھ، اور باقی وہ جو ان کا جو لب و لہجہ ہے بھائی، جو قرآن حدیث کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، الیاذ باللہ، جو ٹھٹھا مخول کرتے ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں قرآن اور حدیث کا نام لینے والے، اور توحید وہی گل ہے حافظ صاحب والی، ننگی توحید یہ نہ نویں قسم کا ڈیگ، ننگی توحید۔ 1450 سال میں کسی کو ننگی توحید نہیں یاد تھی، ان کو ننگی توحید یاد آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، باعث رحمت باعث برکت فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔